کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اس ایک رات میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے 93 سال سے زیادہ عبادت کر لی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس رات کو صرف افواہوں اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ اس رات میں درخت سجدہ کرتے ہیں، کسی کو لگتا ہے کہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور کسی کو لگتا ہے کہ آسمان سے عجیب روشنی نکلتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور کون سی باتیں صرف افواہیں ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم لیلۃ القدر کی مکمل حقیقت قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس سال آپ کی تقدیر بدلنے والی رات یہی ہو۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی وہ بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ القدر آیت 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس رات کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ القدر آیت 3، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی تقریباً 93 سال کی عبادت سے بھی زیادہ۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ دخان آیت 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ترجمہ، ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اس رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے جاری فرماتا ہے، رحمت اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے، سورۃ القدر آیت 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ ترجمہ، اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رات میں پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ مشہور رات، زیادہ تر علماء کے نزدیک 27ویں رمضان کی رات کو لیلۃ القدر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پکی تاریخ نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بھی ایک وجہ حدیث میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی تاریخ کیوں چھپائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بلا دی گئی، لہٰذا اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی اصل نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی چند حقیقت بیان فرمائی ہیں۔ پہلی نشانی، رات پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ دوسری نشانی، دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، اگلے دن سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لیلۃ القدر کی صبح سورج ایسا طلوع ہوتا ہے جیسے اس کی شعائیں مدھم ہو۔ عام افواہیں اور غلط باتیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان باتوں کی جو اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ افواہ نمبر 1، درخت سجدہ کرتے ہیں، اس بات کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ افواہ نمبر 2، پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط تصور ہے۔ افواہ نمبر 3، آسمان میں عجیب روشنی نکلتی ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دوستو، لیلۃ القدر میں کون سی عبادت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رات میں جاگتے، عبادت کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ سب سے بہترین دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ امت مسلمہ کے لیے پیغام۔ آج افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ساری رات موبائل چلاتے ہیں، فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں اور اس عظیم رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سوچیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے تو ہم پوری رات عبادت کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے تاکہ بندہ زیادہ عبادت کرے۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے کہ اس سال کی لیلۃ القدر ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو، اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت میں گزاریں۔ کیا معلوم اسی رات اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری تقدیر بدل دے اور ہمیں جنت نصیب فرما دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کل سے اس رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے دوستوں۔ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ میں سے ایسے کتنے بھائی ہیں جو اس آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش جاری رکھیں گے۔ ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔